ایک آدمی نے اپنی بیوی کے پاس سانپ بیٹھا دیکھا اور بولا، ڈس لے ڈس لے۔ سانپ، کیا ڈس لوں، میں تو خود ان سے زہر ڈاؤن لوڈ کروا۔ بیوی، آپ مجھے اس بار عید پر کیا لے کر دیں گے؟ شوہر، آنکھیں بند کرو۔ بیوی، کر لی۔ شوہر، کیا نظر آیا؟ بیوی، کچھ بھی نہیں۔ شوہر، بس پھر سمجھ جاؤ۔ بیوی غصے سے، دیکھ لینا آپ کو دوزخ میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ شوہر، نہ ملے، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتا۔ امی کا فون آیا، جلدی گھر پہنچو۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ابا نے پکڑا، جی بھر کر مارا، اور جب تھک گئے تو لات تشریف پر مار کر ڈرائنگ روم میں دھکیل دیا۔ سامنے ایک آنٹی اور لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے اٹھ کر کہا، ماما چلیں، یہ وہ لڑکا نہیں ہے جس نے مجھے چھیڑا تھا۔ حاجی صاحب بیوٹی پارلر کی ویٹنگ روم میں بیٹھے میگزین پڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت عورت آئی، آہستہ سے ان کا کندھا دبایا اور بولی، آئیے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب پسینہ پسینہ ہو گئے، ہڑبڑا کر بولے، میں شادی شدہ ہوں اور یہاں پارلر میں میری بیوی بھی ساتھ ہے۔ خاتون نے کہا، ارے غور سے دیکھو، یہ میں ہوں تمہاری بیوی۔ دور حاضر میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل نہیں۔ بھکاری نے ایک خاتون سے کہا، مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ کل کا سالن کھا لو گے؟ خاتون نے پوچھا۔ بھکاری بولا، جی ہاں، کوئی حرج نہیں۔ خاتون نے کہا، اچھا تو پھر۔ بغیر کنڈی کے باتھ روم میں بیٹھا ہوا شخص مورچے میں بیٹھے ہوئے فوجی سے زیادہ چوکس ہوتا ہے۔ ایک یوٹیوبر کو سزائے موت ہو گئی۔ جج نے کہا، کوئی آخری خواہش؟ کہنے لگا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ڈاکٹر، ایک خوشخبری ہے اور ایک بری خبر۔ مریض، خوشخبری کیا ہے؟ ڈاکٹر، تمہارے پاس جینے کے لیے 24 گھنٹے ہیں۔ مریض، اگر یہ خوشخبری ہے تو بری خبر کیا ہے؟ ڈاکٹر، بری خبر یہ ہے کہ میں تمہیں کل یہ بات بتانا بھول گیا تھا۔ بیوی شوہر سے، باپ بیٹے سے، کیا تمہارا سالانہ امتحان ختم ہو گیا ہے؟ بیٹا، رزلٹ بھی نکل آیا۔ باپ، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا، اس لیے کہ کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لڑکا، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس درد کی دوا ہوگی؟ ڈاکٹر، درد کہاں ہو رہا ہے؟ لڑکا، ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد ہوگا، ابا جان نتیجہ دیکھ کر آتے ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا، تم نے جو چیک دیا تھا وہ کیش ہونے کے بجائے واپس آ گیا ہے۔ مریض نے جواب دیا، میرا بخار اور سر درد بھی تو واپس آ گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ بارش رکی تو کاکے کی پھپھو بھی آ گئی۔ باپ کاکے کی پھپھو سے، ارے آؤ، تم یہاں کیسے؟ کاکا بیچ میں بول پڑا، پاپا بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل آتی ہیں۔ تین سردار کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک مرغا دیکھا۔ تینوں میں بحث شروع ہو گئی۔ ایک بولا، یہ مرغا ہے۔ دوسرا بولا، مرغی ہے۔ تیسرا بولا، ایسا کرتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں، اگر بھاگا تو مرغا، اگر بھاگی تو مرغی۔ بابا جی 70 سال کی عمر میں 8ویں شادی کرنے لگے۔ دو لوگوں نے پوچھ ہی لیا، بابا جی آخر آپ کو شادی کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ بابا جی نے کہا، مجھے شوق کوئی نہیں، بس نکاح کے وقت جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لڑکا کدھر ہے، لڑکے کو بلاؤ، تب دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ایک بھکاری ہاتھ میں تختی لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا، میں بہرا اور گونگا ہوں۔
ایک آدمی نے اس سے پوچھا آپ کب سے گونگے اور بہرے ہیں؟ اس نے فوراً کہا پیدائشی گونگا اور بہرا ہوں۔ غیر شادی شدہ دوست۔ پیپر میں سوال آیا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ میں نے پیپر خالی چھوڑ کے آخری پیج پر لکھا اپنے باپ کی اولاد ہے تو پاس کر کے دکھا۔ ایک انتہائی کمزور شخص ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض، پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر، اوکے پرومس۔ مریض نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ مریض، آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر، اچھا سوری، اب تکلیف بتائیں۔ مریض، ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے۔ ایک بڑھیا تیسری منزل پر رہتی تھی۔ وہ دن میں کئی بار سیڑھیاں اترتی اور چڑھتی۔ ایک دن وہ سیڑھیوں سے گر گئی اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھ بھال کے بعد اسے سیڑھیوں سے اترنے اور چڑھنے سے منع کر دیا۔ بڑھیا دوسری مرتبہ پھر ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے چلنے پھرنے اور سیڑھیاں اترنے چڑھنے کی اجازت دے دی۔ بڑھیا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں اب کافی تنگ آ گئی تھی پائپ کے ذریعے اترنے چڑھنے سے۔ غیر شادی شدہ دوست۔ ایک حشاش بشاش نوجوان خوشی سے اچھلتا کودتا ناچتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور انتہائی مسرت بھرے لہجے میں بولا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مہربانی، نوازش، کرم، آپ تو واقعی کمال کے ڈاکٹر ہیں۔ لا علاج مرض دور کرنے میں آپ کا مد مقابل کوئی نہیں۔ یقین کیجیے آپ کے علاج سے مجھے زبردست فائدہ پہنچا ہے۔ میں تمام عمر آپ کا ممنون، آپ کا احسان مند رہوں گا۔ ڈاکٹر نے اسے غور سے دیکھنے کے بعد کہا برخوردار، میں نے تو تمہارا علاج نہیں کیا، میرا نہیں سر، میری ساس کا علاج کیا تھا اور میں اسے ابھی ابھی دفن کر کے قبرستان سے سیدھا آپ ہی کی طرف آپ کا شکریہ ادا کرنے چلا آیا ہوں۔ ایک بھکاری ہاتھ میں تختی لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا میں بہرا اور گونگا ہوں۔ ایک آدمی نے اس سے پوچھا آپ کب سے گونگے اور بہرے ہیں؟ اس نے فوراً کہا پیدائشی گونگا اور بہرا ہوں۔ غیر شادی شدہ دوست۔ پیپر میں سوال آیا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ میں نے پیپر خالی چھوڑ کے آخری پیج پر لکھا اپنے باپ کی اولاد ہے تو پاس کر کے دکھا۔ Please share and subscribe our channel and press the bell icon.